نیکی کر دریا میں پھینک، یہ محاورہ تو ہم نے اکثر سنا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کر لیتے ہیں تو بعد میں اس کو اتنی کی دفعہ گنواتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ نیکی کی گئی ہوتی ہے نا، وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے کہ بھی بس کرو، تم نے میرے پہ جو نیکی کر لی تھی اس کے بدلے میں میرے سے اب پیسے لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ یہاں پہ جو پاکستانی یعنی کہ اوورسیز پاکستانی آ کے رہتے ہیں نا، ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے وہ موسٹ پریفریبلی یہ کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پاکستان سے شادی کر کے کسی بچے یا بچی کو نا یہاں پہ لے آئیں، اور اس کے لیے وہ موسٹلی جو ہے نا وہ پریفرنس یہی دیتے ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کے یعنی کہ بہن بھائی یا کسی دوسرے رشتہ دار جو کہ ان کا بہت قریبی ہونا، اسی کے ساتھ شادی کی جائے۔ آج آپ کے ساتھ جو میں شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے کہ ہم لوگوں کو نا سب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ جو ہم لوگوں کی یعنی کہ اوورسیز پاکستانیز کی ایک عادت ہے نا کہ بھی ہم لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو گنواتے ہیں، وہ ان کے ہی گلے کا ایک کانٹا بن کے ان کے گلے میں پھنس جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے فرخندہ کی، اور فرخندہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ یہاں پہ یو کے میں بورن ہوئی، یہاں پہ پلی بڑھی، اور یہاں پہ گرون اپ ہونے کے بعد اب وہ اپنے والدین کی نا ایک اکلوتی بیٹی تھی، تو اس کی والدہ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا، مطلب ایک ہی اولاد ہو تو پیرنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی ان کے ساتھ ہی رہے۔ تو اس کی ماں نے کیا کیا کہ اس نے نا اپنے بھائی کے بیٹے کو جو تھا نا اس کا انتخاب کیا کہ بھی وہ پاکستان میں ہے، اور میں اس کے کزن کے ساتھ نا اس کی شادی کر دیتی ہوں، اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ میری جو بیٹی ہے نا وہ سدا ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اب جی فرخندہ یہاں کی پلی بڑھی ایک لڑکی تھی، اس کی ساری ایجوکیشن بھی یہاں پہ تھی، سارا وہ گرون اپ بھی یہیں پہ ہوئی تھی۔ اس کی یہ بالکل بھی خواہش نہیں تھی کہ بھی میں پاکستان سے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کر لوں جو کہ میں اس کو جانتی نہیں ہوں، صرف یہ ہے کہ بھی میرا کزن ہے، اور نہ میرے اس کے ساتھ کوئی اتنی خاص فرینڈ شپ ہے، نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتی ہوں، نہ اس کے کوئی مینٹیلٹی کا مجھے پتہ ہے۔ لیکن کیا تھا کہ فرخندہ نے اپنی ماں کے کہنے پہ، ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا پیرنٹس کے ساتھ، تو اس نے جو تھا نا اپنی ماں کے کہنے کے اوپر اپنے کزن کے ساتھ یعنی کہ اپنے ماموزاد کے ساتھ اس نے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ پوری کی پوری فیملی یہاں سے گئی جی پاکستان، اور بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ فرخندہ کی شادی جو تھی نا اس کے ماموزاد کزن کے ساتھ جو تھی نا وہ اس کی شادی ہو گئی۔ اب جی وہ لڑکا جو تھا نا وہ وہاں پہ پاکستان میں گرون اپ ہوا تھا، اس کی پوری مینٹیلٹی آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان میں مردوں کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ اب جی وہ شادی کرنے کے بعد فرخندہ کی شادی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو تھا نا وہ لڑکے کو لے کے اپنے ساتھ یہاں پہ آ گئے، اس کا ویزا وغیرہ لگوایا، اور پھر اس کے بعد جو تھا نا وہ لوگ یہاں پہ آ گئے۔ فرخندہ اندر سے جو تھا نا وہ بہت زیادہ خوش نہیں تھی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ فلی 100% سیٹسفائیڈ وہ اس فیصلے سے نہیں تھی، لیکن صرف یہ تھا کہ ماں کا ایک کہا کار رکھنے کے لیے یا اپنی فرمانبرداری ثابت کرنے کے لیے کہ بھی میری ماں نے میری بڑی اچھی تربیت کی ہے یہاں پہ اس کنٹری میں، یعنی کہ یو کے میں رہنے کے باوجود جو تھا نا اس نے اپنی ماں کی بات مانی اور شادی کر لی۔ کرتے کرتے جی کچھ عرصہ گزرا، اور پھر اس کے بعد جو تھا نا ان دونوں میں تھوڑی نوک جھوک شروع ہو گئی۔ ایک ان کی بیٹی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ بھی آپ کہہ لیں کہ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، تھوڑا ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے ان میں تھوڑی سی نکا جھوکی شروع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ نہ صرف فرخندہ نے بلکہ اس کی والدہ نے اور اس کے فادر نے بھی جو تھا نا اس لڑکے کو، یعنی کہ اس کا جو ماموزاد تھا جس کو کہ وہ شادی کر کے یہاں پہ یو کے میں لے کر آئے تھے، انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے، اور بہت زیادہ یہ بات عام ہے یہاں پہ جتنے بھی یو کے میں پاکستانیز رہتے ہیں نا،
اور وہ اپنے ساتھ کسی کو بھی شادی کر کے یہاں پہ یعنی کہ اسپاؤس ویزا پہ لے کر آتے ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نا ایموشنلی یا آپ کہہ لیں ایک بڑا ہی فیمس تانا ہے کہ بھی ہم تمہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لائے، تمہاری وہاں پہ اوقات کیا تھی اور تم کسی قابل نہیں تھے، تمہاری زندگی جو تھی وہ راتوں رات ہماری وجہ سے چینج ہو گئی ہے، اب یہاں پہ آ کے ہم تمہیں یہاں پہ نیشنلٹی بھی دلوائیں گے، دس اینڈ دیٹ۔ ان باتوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ان سارے تانوں کا اور ان ساری باتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کے اوپر وہ احسان کیا گیا ہوتا ہے نا، یعنی کہ اس کو یہاں پہ شادی کر کے لاتے ہیں، اس کے حالات چینج ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے پیسے کمانے لگ جاتا ہے، اینڈ آف کورس کہ وہ یہاں کی نیشنلٹی بھی لے لیتا ہے، تو اس کا کیا ہے کہ وہ ایک مینٹلی ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ایک کمتر ان لوگوں سے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھریلو ناچاکیاں جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ ایسا ہی فرخندہ کے کیس میں بھی ہوا، نہ صرف فرخندہ نے بلکہ اس کے والدین نے بھی جو تھا نا اس لڑکے کو ڈھیر سارے تانے دینے ہر بات کے اوپر کہ تم تو کسی کام کے نہیں تھے، تمہیں ہم کہاں سے کہاں لے آئے، تمہارا جو تھا کوئی اوقات نہیں تھی، تم ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہتے تو تم نے کبھی یو کے نہیں آنا تھا، تم کبھی یہاں کا پاسپورٹ نہیں لے سکتے تھے، تم ان سارے احسانوں کو بھول گئے ہو، اور نتیجہ کیا ہے کہ بھی ہماری بیٹی کے اوپر نا اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو، کوئی اس کو خاص انکم یعنی کہ پیسہ وغیرہ نہیں کما کے دے رہے ہو، اور الٹا جو ہے ہمارے سر پہ آ کے تم بوجھ بن گئے ہو۔ ان ساری باتوں سے تنگ آ کے نا وہ لڑکا جو تھا نا وہ فیڈ اپ ہو گیا، اور اس نے جو تھا نا وہ گھر آنا جانا چھوڑ دیا، اس نے وہاں پہ رینٹ پہ ایک جو تھا نا وہ کمرہ کرائے پہ لے لیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ اب جی وہ لڑکی جو تھی نا فرخندہ وہ دلی طور پہ اتنی زیادہ خوش نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ لڑکا اب اس کے ساتھ بھی نہیں رہ رہا تھا، ایک اس کی بیٹی بھی ہو چکی تھی، اس نے جو تھا نا وہ بہت زیادہ سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ سیپریشن کا کوئی ارادہ نہیں تھا فرخندہ کا، کیونکہ وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ماں کی طرف سے تھوڑا پریشر تھا کہ بھی اس کے بھائی کا بیٹا ہے، اور اگر اس کو ڈائیورس ہوتی ہے تو پھر آف کورس ماں کو جو تھا نا اپنے بھائی کو چھوڑنا پڑنا تھا۔ خیر جی، اسی طرح سے کرتے کراتے جو تھا نا وہ کچھ ٹائم گزرا، اور فرخندہ کی ملاقات نا ایک مذہبی اسکالر سے ہوئی، یعنی کہ ایک عالم ہیں پاکستان کے بہت بڑے، ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اس نے اپنا سارا مسئلہ جو تھا نا ان کو بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں نے اس شخص کے اوپر اتنے احسان کیے، اس کے اوپر اتنی نیکی کی، اور اس نیکی کا مجھے یہ صلہ ملا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا میرے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، میرے ساتھ رہتا بھی نہیں، اور میں ایک ہیپیلی میریڈ لائف نہیں گزار رہی، کیا میں اس سب کی مستحق تھی کہ میں اس شخص کو اتنا احسان کر کے اور اتنا کچھ کر آ کے یہاں پہ لے کر آئی۔ تو جی اس مذہبی اسکالر نے نا اس جو عالم تھے نا انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا تم یہ سارا باتیں جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی کرتے ہو؟ جب سے تم نے مجھے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا ہے تقریباً 10-15 مرتبہ تم نے یہ بات جو ہے نا اس کو رپیٹ کر دیا ہے کہ میں اپنے شوہر کو یہاں پہ لے کر آئی، اس کے اوپر احسان کیا، اس کو یہاں پہ رکھا، کھلایا پلایا، اس کے سارے اخراجات اٹھائے، اس کے اوپر اتنی نیکی کی میں نے، وہ اس اوقات کے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی، وہ اس قابل نہیں تھا، کیا یہ تم ساری باتیں اپنے شوہر کو بھی کہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میں جب لڑائی ہوتی ہے، غصے میں ہوتی ہوں تو میں یہ ساری باتیں کہتی ہوں، نہ صرف میں بلکہ میری امی بھی اس کو یہی سارا کچھ کہتی ہیں کہ بھی تمہارے حالات جو تھے نا ہماری وجہ سے چینج ہوئے ہیں۔ تو اس عالم نے اس لڑکی کو یہ مشورہ دیا کہ تمہاری جو ہے نا مین فساد کی جڑ، یا جو کہہ لو کہ ایک ناچاکی کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ تم اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں چل رہی، جس کی وجہ سے تمہارا گھر نہیں بس رہا۔ یہ جو تم بات اپنے شوہر کو بار بار کہتی ہو اور اس کی تذلیل کرتی ہو اور اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کرتی ہو نا، اللہ نے ان سب باتوں سے منع کیا ہے کہ اپنے شوہر کو عزت دیں، اور اس طرح کی ناچاکی کے دوران باتوں سے نا اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر تم نے اس پہ احسان کر لیا ہے، اس کے اوپر نیکی کر لی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے نا اس کو ان نیکیوں کو گنواتی پھرو۔ اب میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم جا کے اپنے شوہر سے جو ہے نا وہ رابطہ کرو اور اس سے معافی مانگو، اس کو سوری کرو، اور اس کے بعد جو ہے نا تم نے ایک بات کے اوپر عمل کرنا ہے کہ تم نے یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ جو اس کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہو، اس کو اس کی ساری کمزوریاں جو ہے نا ان کو گنوانے کی کوشش کرتی ہو، اور اس کو جو تانے دیتی ہو، یہ تم نے ساری باتیں اس کے ساتھ ہرگز نہیں کرنی ہیں۔
تمہیں کسی دم درود کی، کسی تعویذ کی یا کسی پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم جو ہے نا صرف اس بات کے اوپر عمل کرو، اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ اور اپنے شوہر کو نا عزت دو. یہ جو تم اس کی بار بار تذلیل کرتی ہو نا، اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کی ایگو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے. اور اس لڑکی نے جو تھا نا اس عالم کی بات اس کو بہت مانا، یعنی کہ اس کے دل کے اوپر اثر کر گئی. پھر جو تھا نا فرخندہ نے جا کے اپنے شوہر کو فون کیا، اس سے ایسے ہی معافی مانگی اور کچھ عرصہ یعنی کہ 2-3 ماہ اس نے بالکل بھی جو تھا نا اپنے شوہر کی کوئی تذلیل نہیں کی، اس کو کوئی بھی تانے تشنے نہیں دیے، اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش نہیں کی. مینس کہ اس نے جو اس کے اوپر احسان کیا تھا نا وہ اس احسان کو بھول گئی. پہلے جو تھا نا وہ اس احسان کو دریا میں نہیں ڈال رہی تھی، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ اس کے گھر میں ناچاکی تھی. اس کا شوہر اس سے بدظن ہو چکا تھا، کیونکہ بار بار ایک انسان کو جب ایک بات کہی جاتی ہے نا تو وہ ذہنی طور پہ ایک ڈپریسو سچویشن میں چلا جاتا ہے. اور یہی اس شخص کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ان تانوں تشنوں سے تنگ آ گیا تھا. فرخندہ تو ایک طرف اس کی ماں جو تھی نا وہ بھی اس کو بار بار یہی، یعنی کہ اس کی جو پھوپھی تھی نا وہ بھی اس کو بار بار یہی تانے دے رہی تھی کہ بھی تمہاری اوقات کچھ نہیں تھی، تمہیں جو ہم گندگی سے اٹھا کے یہاں پہ لے آئے، تمہارے حالات چینج کر دیے. اور ان باتوں سے تنگ آ کے وہ شخص جو تھا نا اس نے علیحدہ سے جا کے رہنا شروع کر دیا تھا. لیکن پھر جب فرخندہ نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور ان ساری باتوں سے اجتناب کیا، اس عالم کے کہنے کے اوپر اس نے اللہ کے احکامات کو بجا لائی، اپنے شوہر کو عزت دی اور اس کی اوقات اس کو بار بار یاد دلانے سے بالکل گریز کر لیا، تو اس کا گھر جو تھا نا وہ آباد ہو گیا. اس کا شوہر جو تھا وہ اس کے بعد اس کے ساتھ یعنی کہ ان کی جو گھریلو ناچاکی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا. اور صرف ایک تھوڑی سی عزت دینے کے بدلے میں کیا تھا کہ بھئی وہ اس کا شوہر جو تھا نا وہ اس سے خوش ہو گیا اور ایک گھر جو تھا وہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا. تو جی یہ ایک سچا واقعہ ہے. موسٹلی یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز رہتے ہیں نا وہ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے یا بچی کے لیے ایک سپاؤس جو ہے اس کو پاکستان سے لے کر آئیں اور اس کو ساری زندگی ہم لوگ دبا کے رکھیں، اس کو تانے تشنے بھی دیں گے، اس سے کام بھی کروائیں گے اور اس کو اپنے احسانوں تلے دبا کے بھی رکھیں گے. خدارا اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے آپ لوگ ان باتوں سے اجتناب کریں. اللہ نے اگر آپ کو کوئی مرتبہ، کوئی اقتدار یا کوئی عزت دے دی ہے اور آپ اس کے بدلے میں کسی دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کو بار بار نہ جتائیں. اور جب بھی آپ کسی کے اوپر احسان کریں نا تو اس کے بدلے میں جو آپ نے ایک ریوارڈ چاہیے، آپ کو اس نیکی کا بدلہ چاہیے نا، تو اس کی امید اللہ سے لگائیں نہ کہ انسانوں سے لگائیں. اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ سب کی رازق ہے، سب کی مالک ہے. خود آپ لوگ کسی کے بھی رازق یا مالک بننے کی کوشش نہ کریں. اور اس ویڈیو سے ہوپفلی وہ لوگ جن کی کہ زندگی میں بہت ساری ناچاکیاں یا بہت ساری پریشانیاں چل رہی ہیں، اگر آپ لوگ اس آواز کو، اس بات کو سمجھیں تو یقینی طور پہ آپ کے بھی مسئلے جو ہیں نا وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر کرنا ہے. اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ جو احسان اور جو نیکی یہ اوورسیز کرتے ہیں نا پاکستانیوں کے اوپر، اس کے بدلے میں ان کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.